السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ آج کی میری ویڈیو بظاہر تو ایک چھوٹی سی ویڈیو سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2 آیات 14 تا 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جس وقت اور جب، لَقُوا الَّذِينَ، وہ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خَلَوا وہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف، قالوا تو وہ کہتے ہیں، اِنَّا مَعَکُمْ ساتھ اس کے ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، نحن ہم، مستہزئون ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں۔ یہاں پہ پھر یہی بات ہو رہی ہے کہ جو منافق لوگ ہیں وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں ایمان والوں کے سامنے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر ایمان لائے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ وہ ان کے دل اس بات پر مطمئن نہیں ہیں۔ وہ اپنے جب سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جس وقت وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی یہاں پہ وہ دوگلا پن کر رہے ہیں، اور منافق کی بھی یہی نشانی ہے، اور قیامت کے دن منافق کے چہرے بھی دو ہوں گے۔ دراصل وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، نہ وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے سرداروں کے ساتھ مخلص ہیں، اور نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ۔ انفیکٹ وہ اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، وہ اس کشمکش میں کہ ہم ایمان لائیں یا اپنے سرداروں کو، اپنے جو شیاطین ہیں جو ان کو برائی کا کام کہتے ہیں، جو وہ برائی پھیلاتے ہیں، ہم کس کا ساتھ دیں؟ وہ خود بھی اس کشمکش کا شکار ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مطلب مسلمانوں کے ساتھ اس لیے ہیں، جب اپنے سرداروں سے بات کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ تو اس لیے ہیں تاکہ ہم ان کا مذاق اڑائیں، ان کے ایمان لانے پر جو وہ کرتے ہیں، جو اتنی وہ محنت کر کے جو کماتے ہیں پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، ہم اس بات پر ان کا مذاق اڑائیں، اور بھی جتنے بھی دیگر معاملات ہیں ہم ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ وہ مسلمانوں کو بظاہر حقیر، بے عزت سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ کے تو بندے ہیں، تو اتنے ہی اللہ اللہ کرتے ہیں، ہر وقت جائے نماز کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ مشکلات ان کے ساتھ ہی کیوں آتی ہیں؟ اور وہ اپنے سرداروں کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ انما سوائے اس کے نہیں، نحن ہم تو مستہزئون ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں، ہم تو ان کی بے عقلی پر ان کو طعنہ دینے کے لیے ہیں، ہم تو ان کو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ جو وہ اتنی محنت کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان کو۔ لیکن جو منافق لوگ ہیں وہ خود مذاق کا نشانہ بنتے ہیں، کیونکہ اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان سے، ویمدہم اور کھینچتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس آیت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ اپنے متقی اور مومن بندوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کی سائڈ لے رہے ہیں تاکہ وہ منافق لوگوں کو بتا سکیں کہ تم میرے بندوں کو اتنا جو حقیر سمجھ رہے ہو، میرے بندے اکیلے نہیں ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ مومن بندوں کا دفاع کرنے کے لیے آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے کہ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتا ہے، جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کا مذاق کریں گے۔ بظاہر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق نہیں اڑا رہے، اللہ ان کے لیے جوابی شکل اختیار کریں گے، ان کو اس کا بدلہ دیں گے، ان کو جہنم کی آگ رسید ہوگی۔ اگر دنیا میں بھی کوئی شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے نا تو ایک نہ ایک دن اس شخص کا بھی مذاق اڑتا ہے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ منافق بندوں کو بھی مذاق کا نشانہ بنائیں گے کہ صورت میں کہ ان کو قیامت والے دن کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، پھر جب وہ جنت کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جو کچھ بھی وہ قیامت کے دن فیس کریں گے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوگا، اپنی گمراہی کی وجہ سے کریں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو استہزاء ہے، اس کی یہ صورت منافق لوگ آخرت میں
فیس کریں گے، یعنی کہ ان کو استہزاء کی یہ صورت آخرت میں پیش آئے گی۔ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں عبرت کا نشانہ نہیں بنائیں گے، ان کو آخرت میں عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کو دنیا میں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی اس جو گمراہی ہے اس میں بھٹکتے پھریں۔ بہت سے لوگ ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل ملتی ہے اور وہ اپنی اس ڈھیل میں وہ بے پناہ گناہ کر دیتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو اتنے نیک بنے پھرتے ہو تو کیسے تم پر اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکلات ڈالی ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، سب نعمتیں دی ہیں، ہم پہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے تو راضی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر مشکلات ڈال کے ان کو اپنی طرف لاتا ہے۔ اب ہم پہ کوئی بھی مشکل آئے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے، اس مشکل گھڑی کو ہم سے دور لے جا، ہمیں ان تمام مشکلات سے دور رکھ۔ جبکہ مومن بندوں پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، جبکہ منافق لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جو برے کام ہیں ان پر ڈٹے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہیں، کیا کرنا ہے جائے نماز پر جا کے، کیا کرنا ہے نماز قرآن پڑھ کے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہیں، ہم ویسے اتنے نیک کام کرتے ہیں۔ اور وہ یہ جو کام کرتے ہیں وہ صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں۔ وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ ایمان والوں کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو حقیر جانتے ہیں۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی ہے کہ وہ منافق لوگوں کو ڈھیل دے کر جب وہ بھٹکتے پھریں گے اپنی اس سرکشی میں، ان کو دنیا میں نہیں، ان کو قیامت کی روز عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کی جہالت کی وجہ سے، ان کی اپنی گمراہی کی وجہ سے۔ ایک تو وہ نہ خود نیک کام کرتے ہیں بلکہ مومن لوگوں کو بھی نیک کاموں سے روکتے ہیں۔ اگر کوئی نیک کام کرے تو وہ اس کو منافقت کا طعنہ دیتے ہیں کہ تم نے 2-4 دن نمازیں کیا پڑھ لی، تم ہمیں دین سکھانے آ گئے ہو۔ اگر ہم مومن بندے ان کو جب نماز کا کہتے ہیں تو وہ ایسے ہی ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ان کی اسی وجہ سے ان کو قیامت کے روز سخت عذاب کا مزہ ملے گا، ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان کی سرکشی کیا ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی مومن بندہ کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم پڑھو، ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، تم بھی پڑھو۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہی کو خریدتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدی گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے کے سودے میں ڈال دیا، انہوں نے ہدایت کا راستہ چننے کے بجائے گمراہی کا راستہ اپنے لیے منتخب کیا۔ وہ خود اپنے آپ کو اس راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں جس میں ان کے لیے نقصان ہے، جس میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، بس نہیں فائدہ دے گی ان کو ان کی یہ تجارت، یعنی انہوں نے جو سودا کیا ہے، انہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے، ان کی یہ تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، وہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم گمراہی میں رہیں، ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے نور بصیرت نہ آئے، ہمارے دل گمراہی میں رہیں، ہم اندھیرے میں رہیں، ہم پہ ہدایت کا نور نازل نہ ہو، تاکہ ہم کوئی نیک عمل کر لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، یا کوئی ایسے احکامات ہیں جو دین کے مطابق ہیں، کہیں ہم ان کو پڑھ لیں تو ہمیں عمل کرنا نہ پڑ جائے اس پہ۔ پھر جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ دکھانا، تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ جب ان کو کوئی آیت بتائی جاتی ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ وہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں اور وہ گمراہی کے رستے سے نکلیں۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا اور جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہوں گے، جو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہوں گے، ہدایت کا راستہ ان کے لیے ہوتا ہے، نور بصیرت ان کے لیے ہوتا ہے۔ ہدایت پانے کے لیے دل کی لگن، نیت کا صاف ہونا، محنت، مشقت، یہ سب لازم ملزوم ہے،
لیکن منافق لوگ اس بات سے بے خبر ہیں، ان کی تو دل ہی مخلص نہیں ہے، وہ نہ اپنے سرداروں کے ساتھ ہے نہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت صرف، بلکہ وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ ان کو ہدایت ملے، اور ہدایت ان کو ملے گی جو اللہ کے نیک متقی بندے ہیں، جو دل سے چاہتے ہیں، جن کی نیت صاف ہے، جن کے دل مخلص ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے۔ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے، کمثل الذی استوقد نارا، کمثل جیسے کہ مثال الذی اس شخص کی طرح، ذی استوقد نارا جس نے جلایا آگ کو، فلما اور جب اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب اللہ تو اللہ تعالیٰ لے گیا، بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون اور وہ نہیں دیکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور بعد میں منافق ہو گئے۔ یہاں پہ انہی لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ان کا حال ایسا ہے، وہ ایمان تو لے آئے، انہوں نے جب ایمان لائے، دین کی حق بات کو سمجھنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی عطا کی، انہوں نے کچھ روشنی حاصل کی، یعنی دین کی کچھ تمیز حاصل کی، دین اسلام پر عمل کیا، مگر پھر وہ نفاق کی طرف چلے گئے، وہ گمراہی کی طرف چلے گئے، انہوں نے پھر نفاق کے رستے کو اختیار کر لیا، یعنی کہ اپنی جو روشنی انہوں نے دین اسلام پر عمل کر کے یا ایمان لا کر حاصل کی تھی، انہوں نے اس روشنی کو بھی کھو دیا، اور پھر وہ نفاق کے اندھیرے میں پڑ گئے، وہ سب تمیز اچھائی برائی کی وہ کھو بیٹھے، اور جو ان کے پاس وہ جو تھوڑی بھی تمیز رہ گئی تھی، جو وہ ان پر ہدایت کا تھوڑا سا بھی ذریعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ بھی لے لیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کو گمراہی کے رستے پر بھیج دیا، ان کو ڈھیل دی تاکہ وہ اور مزید گمراہی میں جائیں اور آخرت میں عذاب کا مزہ چکھیں، اور وہ آخرت کے روز جو کچھ بھی بھگتیں گے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی گمراہی کی وجہ سے، اپنے دوگلے پن کی وجہ سے بھگتیں گے۔ جبکہ مومن بندوں کو کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے پیغامات یا احکامات یا حق بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس پر مزید ڈٹ جاتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ مزید اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس راستے سے بھٹک نہ جائیں، لیکن منافق لوگ اللہ کے راستے پر چل کر نفاق کا رستہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ سم بہرے ہیں وہ، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں وہ، فہم لا یرجعون پھر وہ نہیں آتے، یعنی وہ نہیں پلٹنے والے، وہ دین کی طرف واپس نہیں آنے والے، اگر انہوں نے ایک دفعہ برا رستہ، گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا تو وہ دین کی طرف واپس آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے دین اسلام سے ریلیٹڈ تو وہ بہرے بن جاتے ہیں، گونگے بن جاتے ہیں، اندھے بن جاتے ہیں، ایسے جیسے ان کو ہدایت کا کوئی وسیلہ ہی نہیں دیا گیا، اور وہ نہیں پلٹیں گے نیکی کے کاموں کی طرف، یعنی کہ جب ان کو نیکی کے کاموں کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے تو وہ اس سے دور بھاگتے ہیں، اللہ کی راہ کی طرف نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت سزا دیں گے آخرت کے روز، اور اس صورت میں کہ ان سے ہدایت کا رستہ چھین لیا جاتا ہے۔ جب دنیا میں بھی کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے سجدہ کرنے کی طاقت چھین لیتا ہے، اور پھر ہدایت ان لوگوں سے ملتی ہے اللہ کے راستے کی طرف، وہی لوگ پلٹتے ہیں جو دل سے سچی طلب کرتے ہیں ہدایت کی، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے چن لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نیک اور مومن بندوں کے صف میں شامل کرے، آمین۔ او کا سیب، یا اس تیز بارش کی طرح، یعنی ان کی مثال اس تیز بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان سے ہوتی ہے، فیہ اس پہ ظلمات اندھیرے ہے، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے
بالکافرین کافروں کو، یعنی جب منافق لوگوں کو قرآن کی آیات اور اللہ رب العزت کے احکامات کا حکم دیا جاتا ہے، ان کو بتائے جاتے ہیں، تو وہ ان احکامات کو سن کر، قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ ہدایت کے راستے سے دور رہیں، کوئی ایسا ان کو ہدایت کا راستہ نہ مل جائے کہ جس پر ان کو عمل کرنا پڑ جائے، ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو وہ جب ان کو قرآن کی کوئی آیات سنائی جاتی ہے تو وہ توجہ سے نہیں سنتے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یعنی ایسی آیات جن میں ان کو اپنا حال واضح نظر آتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ ایسی آیات کو سن کر اپنے کانوں میں موت کے ڈر سے انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ ان کو یہ سب سننا نہ پڑے، اور وہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ منافقین کے دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، جو بظاہر تو مسلمان نظر آتے ہیں، جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے شک میں مبتلا رہتے تھے، اور وہی آیات جو ان کو سنائی جاتی تھی ان کے اپنے حوالے سے تو وہ اس میں شک کا شکار ہو جاتے تھے، یعنی جب ان کو کوئی راحت یا سکون کا معاملہ نظر آتا تو وہ مطمئن ہو جاتے، جب ان کو کوئی ایسی آیات سنائی جاتی تو وہ ڈر جاتے تھے، موت کا ڈر ان کو مجبور کر دیتا تھا، وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تاکہ ان کو یہ احکامات سننے نہ پڑے، اور وہ شک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ جو اگلی آیت ہے اس میں بھی ان کا یہی حال ہے کہ جب ان پر کوئی روشنی پڑتی تو وہ اس میں چلنے لگ جاتے، اور پھر جب ان کو اندھیرا نظر آتا تو وہ ٹھہر جاتے۔ یکاد البرق، نزدیک ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے جائے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما، اور جب، اضاء لہم، جب روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چلنے لگ جاتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، اظلموا، اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ، لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، ان اللہ، تحقیق اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ یعنی جب ان کو کوئی قرآن مجید کا ایسا حکم سنایا جاتا ہے جس میں ان کو اپنے لیے کچھ فائدہ نظر آتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس پر عمل کر لیتے ہیں، یعنی کہ جب ان کو کوئی روشنی نظر آتی ہے تو وہ چلنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، یعنی اندھیرا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو مشکل ترین وقت میں سمجھتے ہیں تو وہ وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر عمل کریں یا نہ کریں، یہ تو بہت ٹف ہے۔ اسی طرح منافق کے دل کو کبھی قرار نہیں ہوتا، وہ کبھی سکون میں نہیں رہتا، کیونکہ ان کے دل خالص نہیں ہیں، ان کے دل اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں چلتے، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، وہ صرف اپنے فائدے کی بات ڈھونڈتے ہیں، جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جہاں ان کے لیے تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تھوڑا سا ان کو کوئی ایسے احکامات ہے جس پر وہ عمل نہیں کرنا چاہتے، ان کو وہ آیات سنائی جاتی ہیں، ان کے اپنے احوال، جو ان کا حال ہوگا اس لحاظ سے بھی جب ان کو کوئی آیت سنائی جاتی ہے تو وہ تب ڈر جاتے ہیں، تو وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، وہ حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ، لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی بصیرت کو، ان کے سماعت کو لے جائے، تاکہ وہ نہ کوئی دین اسلام کا کوئی حق بات سن سکے اور نہ پہچان سکیں، وہ گمراہی کے راستے میں رہیں، بھٹکتے رہیں، اور وہ گمراہی کے راستے پہ رہیں اپنی سرکشی کی وجہ سے، جو انہوں نے اس دنیا میں بیج بوئے ہیں وہی کاٹیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تک جتنا ہم نے پڑھا ہے اب تک ہم نے 3 گروہ کا ذکر کیا، اور ان 3 گروہ میں ایک کافر کا گروہ تھا، ایک منافق کا، اور ایک مومن یعنی اللہ کے متقی بندوں کا گروہ تھا، اور قرآن مجید جو ہدایت کا سر چشمہ ہے اسے ماننے یا نہ ماننے کے اعتبار سے یہ 3 قسم کے گروہ تھے، یہ 3 قسم کے لوگ تھے